آج ہم بات کریں گے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنے درباریوں سے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کی خواہش کا اظہار۔ قصائی وزیر اور کتوں کو نہلانے والا اور کتوں کی خصلت رکھنے والا وزیر نورانی بزرگ جو دربار میں موجود تھے، اس واقعے کا تفصیلاً بیان ہوگا۔ میں ہوں محمد ابراہیم ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈینائڈ ہسٹری یوٹیوب چینل۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہر قسم کے لوگ موجود تھے، کتب، ابدال اور غوث بھی۔ اتنے میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بآواز بلند کہا کہ کون ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا دے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ایک غریب دیہاتی کھڑا ہو گیا کہ جناب، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہوں۔ میرے پاس کچھ وظائف ہیں جن کو میں جانتا ہوں۔ اگر میں 6 مہینے تک مسلسل ان وظائف کو ان مخصوص شرائط کے ساتھ گھر والوں سے دور رہ کر دریا کے کنارے پر پڑھتا ہوں، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، لہٰذا اگر سلطان میرے گھر کا خرچہ اٹھا لے تو میں یہ چلہ یا پڑھائی سلطان کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر سلطان محمود غزنوی نے اس پر رضامندی ظاہر کر دی اور اس شخص کے گھر والوں کا خرچہ بادشاہ کے ذمے ہو گیا۔ 6 مہینے کے بعد وہ غریب آدمی دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا تو بادشاہ کے پوچھنے پر کہا کہ مجھ سے پڑھائی کے دوران کچھ غلطیاں ہو گئیں، جس کی وجہ سے چلہ غلط ہو گیا اور میں مطلوبہ نتیجہ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اب مجھے 6 ماہ کی مزید مہلت دی جائے تاکہ میں دوبارہ چلہ کر سکوں۔ سلطان محمود غزنوی نے اجازت دے دی۔ دوبارہ 6 مہینے کے بعد جب اس غریب دیہاتی کو بادشاہ سلطان محمود غزنوی کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان محمود غزنوی نے پوچھا، کیا بنا میرے کام کا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کا؟ تو غریب دیہاتی بولا، حضرت سلطان، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ کہاں میں اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام؟ دراصل میں نے آپ سے جھوٹ اس لیے بولا تھا کیونکہ میرے گھر میں بھوک اور افلاس تھی، جس کی وجہ سے میں ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر سے پوچھا، اس آدمی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو وزیر نے جواب دیا، اس شخص نے بادشاہ سلامت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس لیے اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ تو ایک نورانی شکل والے بزرگ دربار میں موجود تھے، بولے، بادشاہ سلامت یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا تو اس وزیر نے بادشاہ کو اسے کتوں کے آگے ڈالنے کا مشورہ دیا تو وہ نورانی چہرے والے بزرگ بولے، یہ بھی بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ پھر سلطان نے اپنے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز بولا، حضور، آپ کے خزانے سے اس دیہاتی کے گھر والے اور بچے پورا سال پلتے رہے اور اس سے آپ کے خزانے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میری بات مانیں تو اس غریب دیہاتی کو معاف فرما دیں، ورنہ اس کے بچے بھوک و پیاس سے ہی مر جائیں گے۔ وہی نورانی چہرے والے بزرگ بولے، ایاز بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس نورانی بزرگ سے پوچھا، آپ نے دونوں وزراء کی دفعہ بھی یہی فرمایا کہ بالکل ٹھیک کہا؟ اب ایاز کی باری آئی تو بھی فرمایا، اس نے بھی بالکل ٹھیک کہا، مجھے ان کی حقیقت کے بارے میں آگاہ فرمائیے۔ تو وہ بزرگ بولے،
پہلا وزیر جس نے گلے کاٹنے کا مشورہ دیا ہے وہ دراصل ذات کا قصائی ہے، اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا ہے۔ غلطی اس وزیر کی نہیں بلکہ آپ کی ہے جو آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا وزیر جس نے غریب دیہاتی کو کتوں کے آگے ڈالنے کا کہا، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتوں کو نہلاتا تھا اور کتوں کے ذریعے سے جانوروں کا شکار کرتا تھا، اس نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ غلطی اس وزیر کی نہیں بلکہ آپ کی ہے جو آپ نے ایسے شخص کو وزیر بنایا جو لوگوں کو کتوں کو سامنے ڈلوانا چاہتا تھا۔ رہی بات سلطان آپ کے غلام ایاز کی، تو ایاز ایک سید زادہ ہے۔ سید کی شان ہے کہ وہ اپنا سارا خاندان کربلا میں شہید کروا دیتا ہے مگر بدلہ نہیں لیتا۔ سلطان یہ سن کر کھڑا ہو گیا اور ایاز سے کہا، تم نے مجھے کبھی کیوں نہیں بتایا کہ تم سید زادے ہو؟ ایاز بولا، سلطان آج تک کسی کو پتہ نہ تھا کہ میں سید زادہ ہوں، مگر اس بزرگ نے میرا راز کھولا تو میں بھی آج ان کا راز کھولتا ہوں کہ یہ نورانی چہرے والے بزرگ ہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ تو کیسی لگی دوستو آپ کو ویڈیو؟ کمنٹس میں بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، میرے انڈینائیڈ ہسٹری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں